میرے عزیزو، انسانی زندگی میں کچھ ایسے سوال ہوتے ہیں جو انسان چاہ کر بھی کسی سے نہیں پوچھ سکتا، کوئی عالم دین سے ڈسکس نہیں کر سکتا، اور اس حالت میں جب وہ انسان وہ مسئلے کا حل نہیں پاتا تو پھر اس کی زندگی جیسی چلتی ہے وہ ویسے ہی زندگی میں چلاتا چلے جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، آج میں اسی طریقے کے سوالوں کا جواب دوں گا۔ تو دوستو، آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ دوستو، سب سے پہلا سوال ہے، کیا ہم روزے کی حالت میں اپنی بیوی کو بوسہ دے سکتے ہیں؟ یعنی آسان لفظوں میں کہیں تو کس کر سکتے ہیں؟ کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا؟ تو میرے دوستو، میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی سمجھایا تھا کہ آپ اگر کس کریں گے، بوسہ وغیرہ لیں گے تو اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ یہ ہے کہ آپ کس اس طریقے سے لیتے ہیں کہ اگر آپ کی بیوی کا تھوک آپ کے گلے سے حلق سے نیچے اتر جائے تو اس حال میں آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، یا آپ کا تھوک آپ کی بیوی کے گلے سے اتر جائے تو آپ کی بیوی کا بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر اس طریقے سے بوسہ لیا جائے، اس طریقے سے کس کی جائے جس طریقے سے تھوک اندر نہ جائے ایک دوسرے کے، تو اس سے روزہ مکمل طور پر ہو جائے گا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا عورت کی چھاتی پر ہاتھ پھیر سکتے ہیں؟ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ان کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا ہم عورت کی چھاتی پر ہاتھ پھیر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو روزے کی حالت میں آپ وہ بھی کام کر سکتے ہیں، اس سے آپ کو کوئی دقت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ آپ کی عورتوں کے لیے آپ لباس ہو اور آپ کے لیے آپ کی عورتیں لباس ہیں۔ تو جس طریقے سے آپ اپنے جسم کو مس کر سکتے ہو، ٹچ کر سکتے ہو، اس طریقے سے آپ اپنی بیوی کے جسم کو بھی ٹچ کر سکتے ہو، مس کر سکتے ہو۔ تو اس سے کوئی دقت نہیں ہے، کرات نہیں ہے کہ آپ اگر عورت کی چھاتی پر ہاتھ پھیر رہے ہیں تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، آپ کا روزہ مسلم رہ جائے گا۔ میرے دوستو، تیسرے سوال کو دیکھتے ہیں، وہ ہے کیا ہم بیوی کی شرمگاہ کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، ٹچ کر سکتے ہیں؟ بھئی سوال تو سوال ہوتا ہے، لیکن انسانی ذہن کے اندر یہ محدود رہتا ہے، انسان اسے تلفظ بتا نہیں پاتا، کسی سے نہیں بول سکتا کیونکہ وہ شرمندگی محسوس کرتا ہے۔ میرے دوستو، آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ کبھی شرمائیے مت، کیونکہ اگر آپ شرماؤ گے تو آپ کو اس کی حقیقت نہیں پتہ ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ آپ اسے غلط طریقے سے کرتے چلے جائیں، یعنی کہ وہ گناہ کبیرہ ہوتا چلا جائے۔ تو میرے دوستو، میں آپ سے عرض کروں گا کہ آپ کسی بھی مسئلے میں نہ شرمائیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ کیا ہم روزے کی حالت میں اپنی بیوی کی شرمگاہ کو چھو سکتے ہیں، ٹچ کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہوگا جی ہاں، بالکل آپ چھو سکتے ہو، ٹچ کر سکتے ہو، اس میں کوئی دقت والی بات نہیں۔ لیکن آپ کو میں نے دوسری ویڈیو میں بتا رکھا ہے کہ آپ جب اپنی بیوی کی شرمگاہ کو ٹچ کرو گے، ہاتھ لگاؤ گے، تو آپ کے اندر نفسانیت پیدا ہوگی، خواہشات نفس ہوگی اور آپ کے اندر نفس کی شرارت پیدا ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی بیوی سے کے ساتھ صحبت کر لیں، ہم بستری کر لیں، اور آپ خود جانتے ہیں کہ ہم بستری کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ میرے دوستو، اس تعلق سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس دو لوگ آئے، ان میں سے ایک شخص بوڑھا تھا اور ایک شخص جوان تھا۔ وہ دونوں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، روزے کی حالت میں کیا ہم اپنی بیویوں کے پاس جا سکتے ہیں، بیٹھے رہیں یا پھر ایک ہی کمرے میں رہیں؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بوڑھے سے فرمایا، اے شخص جاؤ، تمہارے لیے رخصت ہے، اپنی بیوی کے پاس جا سکتے ہو تم۔ لیکن وہیں پر جوان بھی تھا، تو اس جوان کو کہا گیا کہ تم اپنی بیوی کے پاس نہ جاؤ، اس لیے کیونکہ تمہارے اندر خواہشات نفس کا غلبہ زیادہ ہوگا، اور اس سے اندیشہ ہے کہ تم وہ کام کر دو جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ان باتوں کا خیال رکھا جائے، اگر آپ کے اندر وہ صلاحیت ہے کہ ہم اپنی بیوی کی شرمگاہ کو چھو کر ٹچ کر کے اس کے بعد کسی کام کو انجام نہ دیں تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن روزے کی حالت میں بیوی کے پاس جانا ٹھیک نہیں ہے، اس سے
روزہ کمزور ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ روزہ ٹوٹتا نہیں لیکن روزہ کمزور ہو سکتا ہے۔ تو دوستو امید کریں گے کہ آپ کو یہ پریشان کر دینے والے مسئلے کا حل مل گیا ہوگا۔ میرے دوستو، آپ کے ذہن میں اسلامی تعلق سے، شوہر بیوی کے تعلق سے یا روزے کے تعلق سے یا پھر کسی بھی چیز کے تعلق سے آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو تو وہ آپ کمنٹ باکس میں کیجئے۔ انشاءاللہ ہم ان تمام سوالوں کو پک اپ کریں گے اور ان تمام سوالوں کے جواب آپ تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ اور دوستو، آپ کو اگر اس ویڈیو سے آپ کی نالج میں اضافہ ہوا ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں میں اس کو ضرور شیئر کریں تاکہ دوسروں تک بھی یہ معلومات پہنچ سکے۔ ملتے ہیں اب اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔